دنیاوی ہوں یا امور اخروی ہوں، ان کو اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ جو مشورہ کے بارے میں اس کی مشروعیت ہے اس واقعہ سے معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو بھی اپنے والد کا فرمانبردار ہونا چاہیے۔ کہ دیکھیں یہاں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے، فرما رہے ہیں یا ابتی، یہ ابتی کا جو لفظ ہے یہ انتہائی پیار کا لفظ ہے، اپنے والد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کی شان میں ایسے الفاظ ایسے کلمات نہیں کہنا چاہیے جس سے والد کو تکلیف ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وضاحت فرمایا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اف تک آپ نہ کہو، نہ والد اور نہ والدہ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو اپنے والد کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور دوسری طرف ان کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے والد سے کس ادب و احترام، کس لب و لہجہ میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری جانب جب غور کیا جائے، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات اقدس، اس پر غور کیا جائے کہ وہ ایک ماں ہیں، اور ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے اولاد کے بارے میں وہ ماں ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ تو ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا اعلیٰ مقام ہے جو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرما رہی ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام، اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہوں۔ جب آباء و اجداد ایسے قربانی والے ہوں تو اس کے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ بھی انہی کی طرح بنے گی، بلکہ جو آباء و اجداد کا جو اثر ہے وہ آنے والی نسل پر پڑتا ہے۔ آپ خود یہاں غور کر لیں، فکر کر لیں، دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام اور حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو اثر ہے نبی علیہ السلام پر پائی جاتی ہے۔ تو آباء و اجداد کا اثر نسل پر ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی آنے والی نسل کو آباء و اجداد سے ایک قدم آگے لے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہی نسل میں نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور سب کے سامنے واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو شان اقدس ہے، جو ذات اقدس ہے، وہ اعلیٰ و ارفع ہے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آنے والی نسل کے لیے آباء و اجداد کا اعلیٰ، ارفع، طاہر، مطہر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غلام کے بارے میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ غلامین یتیمین، دو سورۃ الکہف کی آیت ہے،
2 یتیم غلام ہیں، ان کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو والد تھے وہ نیک صالح تھے۔ تو آبا و اجداد کا صالح، آبا و اجداد کا نیک ہونا وہ آنے والی نسل پر اثر کر جاتا ہے۔ تو والدین سے ایک گزارش ہے کہ وہ بھی خود نیک بنیں تاکہ آنے والی نسل وہ بھی نیک بن سکے، تاکہ آبا و اجداد والدین کا اثر وہ منتقل ہو جائے ان کی اولاد پر۔ جیسے ہمارے سامنے پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا اثر واضح ہے، اور اس نسل کا انتخاب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے اولاد کی قربانی اللہ کے لیے پیش کی، پھر واپس وہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ گئے، اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے گئے۔